چلیں اب پلوشا بھی یہ مارک سیگل والی بات اب وہ انہوں نے کہہ دی. دیکھیے جھوٹ بولنا ان کا پیشہ ہے. ابھی پھر جھوٹ بولا. میں نے یہ نہیں کہا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, میں ایسا خواب میں بھی نہیں کہہ سکتی, لیکن چونکہ ان کا کام جھوٹ بولنا ہے تو لہٰذا وہ بولتی رہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جنہوں نے پوری قوم سے جھوٹ بولا, جنہوں نے پوری قوم سے جھوٹ بولا, اتنے سال جھوٹ بولا, تو لہٰذا آج وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہمارے ایجنٹس کا جو ہے وہ کون تھا اور کیا تھا. ان کی جھوٹوں پہ مجھے کوئی حیرت نہیں, لیکن ان کی اطلاع کے لیے ہم نے اپنے لابیسٹ کا جو ہے, ہر پارٹی کا ایک لابیسٹ ہوتا ہے, اور وہ ہمارے لابیسٹ سے زیادہ جو ہے اس سے ذاتی گھریلو تعلقات تھے بھٹو فیملی کے, اور ان کی گواہی مشرف جو ان کے روحانی پیشوا ہیں, ان کی جو محترمہ کے قتل میں جو ان کی شہادت تھی وہ یہاں سب ان کو وہ لکھ کے دے کے گئیں, اور سب کورٹس نے بھی انٹرٹین کی. دوسری بات, ہم نے مارک سیگل سے اس کا جو ہے مذہب نہیں پوچھا, کیونکہ ہم نے اس سے کوئی رشتہ طے نہیں کرنا تھا, تو لہٰذا لابیسٹ کا یہودی ہونا کم بری بات ہے, سسرالیوں کا یہودی ہونا بہت معیوب ہے, اور بچوں کا یہودیوں کے ہاں پلنا اس سے زیادہ معیوب ہے. لہٰذا یہ آج کے ٹاکنگ پوائنٹس ہیں. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ملائکہ صاحبہ یہی 3 سوال لے کر بیٹھی ہوئی تھیں یہ آسما کے شو پہ, وہی سوال یہ کر رہی ہیں. یہ آج ان کو لکھ کے دیے گئے, ان کی اپنے یہاں کوئی گرے میٹر تو ہے نہیں جو نکال کے کوئی اپنی طرف سے بات کریں. آپ ابھی 8 بجے کا شو لگائیں, اور یہی 3 سوال اور یہی میرے جواب ملائکہ کے لیے تھے, اور میں نہیں چاہ رہی تھی کہ جواب ریپیٹ کرنے پڑے, لیکن مجھے ریپیٹ کرنے پڑے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ 41 کروڑ نہیں, ہم نے 4100 کروڑ لیے ہوں گے, لیکن اس میں ایک یہودی اور ایک بھارتی بتائیں. یہ کہتے ہیں اکبر ایس بابر کا آپ پہ الزام ہے, جس سے آپ بھاگتے رہے سالوں سال, اور آپ اس وقت سب سے بڑا پروپیگنڈا آپ نے میاں صاحب کے خلاف یہ نکالا کہ ان کی شوگر ملز میں سے بھارتی ایجنٹس نکلے, یاد ہے آپ کو؟ پھر یہ کہا گیا کہ آپ مودی کے یار ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر تھے. آپ تو مودی نہیں, آپ نے سب کو کہا آپ لوگ جو ہے غدار ہیں, مودی کے یار ہیں, اس کے انہوں نے جس نے بھی پروپیگنڈا کیا, میں اس کو کلیرٹی پہ لے آتا ہوں. ایک طرف لیکن مودی کے ایجنٹ سے پیسے لے کے کھانا, اور پھر کشمیر حوالے کرنا, اور کشمیر ان کو ضبط کرانا, جیسے ملیشیا کا جہاز ضبط ہوا, اگر میں کچھ کہہ پاؤں 1 منٹ پلوشا بی بی, جیسے کشمیر مودی نے ضبط جو اگر جس نے بھی پروپیگنڈا کیا میری عرض سن لیجئے. اسرائیل اور بھارت ہمارے اچھا, جس نے بھی پروپیگنڈا کیا میری عرض سن لے نا, میری عرض سن لے, جواب دے گا. آپ نے کہا میاں صاحب کی شوگر ملوں کے حوالے سے جو بھی پروپیگنڈا ہوا کہ جی بھارتی آ گئے اور یہ ہو گیا, نہیں وہ ٹھیک ہے جس نے بھی کیا, لیکن وہ منہ کی کھانی پڑی اس کو جس نے پروپیگنڈا کیا, کیونکہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب. پرویز رشید صاحب کو بغل میں ان کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ اکٹھے بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے, جس میں ایک صحافی نے یہ سوال پوچھا تھا, اور جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب نے کلیئر کہا تھا کہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے, یہ کہاں سے آپ لے آتے ہیں یہ سٹوریز, اور یہ کہاں سے آ گئی کہ کسی شوگر مل کے اندر کوئی انڈین ایجنٹ آ گیا یا کوئی آ گیا, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. سو یہ اٹ واز اٹر نانسنس. میں ان کی آج اچھا چلے وہ بھی چھوڑ دیں, ابھی کچھ دن پہلے تک یہ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ مودی کے ایجنڈے پہ پی ڈی ایم چل رہی ہے, ابھی کچھ دن پہلے مودی کے ایجنڈے پہ چل رہی ہے, نہیں تو کہیں پروو ہوگا کسی کورٹ آف لا میں, لیکن مودی کے جو ایجنٹ ہیں ان سے پیسے لینا تو بتائیے کون سا بڑا گناہ ہے؟ مودی کے ایجنٹوں سے پیسے لے کے ایک پارٹی کو بنانا, اس کو حکومت میں لانا, ٹھیک ہے, اچھا چلو ٹھیک ہے, حکومت میں لانا, کشمیر دینا, اس کو معیشت کو منفی پہ لے جانا, اور جس طریقے سے ان کے ایک وزراء نے اس ملک کا نقصان کیا ہے, پی آئی اے سے لے کے پھر وہ عمر نہیں وہ میں ابھی اندلیب صاحبہ کے پوچھ لیتا ہوں. دیکھیں وہ منیب سب سے پہلے ایک بات سن لیں, میں نے بریک بھی لینی ہے نا, پہلے اپنے نہیں سن لینا 1 سیکنڈ, میں مائزہ سے 1 منٹ لے رہی ہوں. جو عمر ایوب کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے زرداری صاحب کے بارے میں, جو ابو جہل کی کابینہ کا سب سے بڑا لوٹا ہے, یہ اسی طرح کے سب ہیں, اسی طرح کے سب ہیں, اور سب لوٹوں سے بھری ہوئی کابینہ ہے. اندلیب تو ان کی اپنی پارٹی کی ہیں, ان کے علاوہ بتا دیجئے کہ کابینہ میں کون ہے جو لوٹا نہیں ہے, اور وہ تمام لوٹے ابو جہل کی کابینہ کے ہیں.